السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی کا پروگرام فتویٰ آن لائن۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر جناب مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی صاحب آپ کا کہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں وقت دیا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ آج کی مجلس میں موجود ہیں جناب قاری عدنان عاصم صاحب۔ ماشاءاللہ آپ کا بھی بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا جی۔ تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے فتویٰ آن لائن، اس میں ہم مختلف سوالات کے جواب لیں گے مفتی صاحب سے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو پروگرام ہے اس کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ قاری عدنان عاصم صاحب اپنی خوبصورت سی آواز میں تلاوت قرآن پاک ہمیں سنائیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا اندر ہم جو سوالات کریں گے، زیادہ تر سوال جو ہے ہم انشاءاللہ کر صاحب خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کریں گے۔ تو اس والے سے کچھ ایک دو سوال ویسے ہیں۔ نماز کے متعلق ہے کہ تشہد میں جو کون سی دعا پڑھی جائے جو احادیث سے صحیح سند سے ثابت ہیں، اور کیا وہی دعا جو فرائض میں پڑھی جاتی ہے نوافل میں بھی وہی پڑھنی چاہیے، یا اور بھی کوئی دعائیں اس میں ایڈ کی جا سکتی ہیں؟ سب سے پہلے جی آپ کا شکریہ محترم عبدالقادر منان قمر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تشہد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے کہ اللہ میں آپ سے پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور جہنم کے عذاب سے، اور دجال کے فتنے سے، اور موت اور حیات کی، موت اور زندگی کی جو کشمکش ہوتی ہے اس وقت کے فتنے سے۔ اور ایک روایت کے اندر اس میں الفاظ اور بھی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔
تو یہ دعا جو ہے اس کے بارے میں تو صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دروشی پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں درود شریف کے بعد کون سی دعا پڑھا کروں نماز کے اندر، تو آپ نے ان کو جو دعا سکھائی وہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں اور اللہ تیرے علاوہ ان گناہوں کو کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا، تو تو مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، یا اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کے اندر استغفار بھی آ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو انسان اپنے دوست کو، اپنے جو اس طرح کا جگری یار ہوتا ہے اس کو پھر جو چیز اللہ سکھاتا ہے وہ کوئی خوبصورت چیز ہی سکھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے یہی دعا پسند فرمائی، تو یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، فرضوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور نوافل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے نمازی کو کہ جب دروشی پڑھ لے تو فلیتخیر من الدعاء، وہ دعا میں سے جو دعا کو اختیار کرنا چاہے پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے اختیار دیا نا، اس اختیار کے تحت نمازی فرض کے اندر بھی اور نفل کے اندر بھی کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ فرائض کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو مسنون دعائیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا 2 دعاؤں کا، اس کے علاوہ بھی جو مسنون دعائیں کوشش کریں کہ یہی پڑھی جائیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ دعا پڑھنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے چونکہ اختیار ان کی طرف سے حاصل ہے، انہوں نے یہ اجازت دی ہے، اختیار دیا ہے، تو اس وجہ سے آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بچپن سے ہی نا یہ ایک دعا یاد کروائی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے کے اندر یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، اور یہ ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور آگے بڑے خوبصورت جملے ہیں، وہ بھی استغفار کے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کو بھی معاف فرما، اور وللمؤمنین تمام مومنوں کو معاف فرما یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ہمارے ہاں یہی دعا سکھائی جاتی ہے۔ اب یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھی، نہ فرضوں میں پڑھی ہے نہ نفل نماز کے اندر پڑھی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے اندر یہ دعا موجود نہیں ہے کہ آپ نے خود یہ بطور دعا تشہد کے اندر پڑھی ہو، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار دیا ہے نمازی کو کہ وہ جو مرضی دعا پڑھ سکتا ہے، تو اس اختیار کے تحت یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، فرضوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور نفلوں میں بھی یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جس کو اس کے علاوہ اور کوئی دعا یاد ہی نہ ہو، جیسے ہمارے بچپن سے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ یہی صرف دعا یاد کروائی جاتی تھی، اور بہت سارے ایسے آپ کو بزرگ ملیں گے بوڑھے جن کی ساری زندگی گزر گئی، انہوں نے کوئی اور دعا یاد ہی نہیں کی، یا ان کو شاید علم ہی نہیں تھا، بتایا ہی نہیں کسی نے کہ یہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، اور اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی ہیں وہ یہ دعائیں نہ ان کو اب یاد ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ صرف یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ان کی نماز ہو جائے گی، فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں نفل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے، افضل یہ ہے، اعلیٰ بہتر یہ ہے کہ وہ دعائیں یاد کی جائیں، بڑھاپے میں بھی یاد کر لی جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے ایک ایک لفظ کر کے بھی روزانہ یاد کرنا شروع کریں تو یاد کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ دعائیں پڑھی جائیں۔ ایسے ہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی دعا جو ہے بڑی خوبصورت الفاظ ہیں، تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ نماز کے اندر۔ نفل نماز کے اندر تو کسی کو کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جو مرضی دعا پڑھ لیں۔ فرائض کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جو مسنون ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے تو میں یہی بات کہوں گا کہ افضل یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے کہ اگر وہ دعائیں جو مسنون ہیں وہ نہیں یاد تو وہ یاد کی جائیں۔ کسی بھی قاری صاحب کے پاس 5 منٹ روزانہ وقت دیا جائے، 1-2 دن میں ہفتے میں یاد ہو جائیں گی، تو افضل یہ ہے کہ وہ دعائیں پڑھی جائیں، اور ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد پھر اگر آپ یہ دعا بھی ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور جن کو وہ دعائیں یاد نہیں ہیں ان دعاؤں کے پڑھنے سے بھی انشاءاللہ نماز ہو جائے گی ان کی۔ جی شکریہ گر صاحب۔ ایک دوسرا سوال ہے، جو اکثر بچے جو ہوتے ہیں ان کے کپڑے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اکثر چھوٹے ہو جائیں، یا پھر کوئی پرانے کپڑے
وہ کسی کو دے دینے چاہیے، کسی غریب کو، یا پھر ان کو جلا دینا چاہیے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جلا دینا چاہیے ان کو، یہ اس کے متعلق کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے جی کپڑے چھوٹے ہو گئے، کپڑے چھوٹے نہیں ہوتے، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، کپڑے تو اتنے ہی رہنے۔ جی جی۔ تو بہرحال بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے کپڑے پھر ان کو پورے نہیں آتے، ہاں جی۔ تو جب پورے نہیں آتے تو پھر اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کیا کریں، تو بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ ان کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر وہ دعا سکھائی ہے نا لباس پہننے کی، تو وہاں پر اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ جو پرانا کپڑا ہے اس کو صدقہ کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اجر عطا فرمائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے کپڑے اگر ہم کسی کو دے دیں گے نا تو اس کا بچوں کو نقصان ہوگا، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جی بچوں کے کپڑے جلا دیے جائیں، کسی کو دیے نہ جائیں، تو یہ بات بالکل توہمات ہی ہیں جو ہمارے ہاں چلتے ہیں، تو اس کا نہ تو قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس بات کا، اور نہ ہی ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ جس بچے کے کپڑے صدقہ کیے گئے اور اس کو کوئی نقصان ہوا ہو، تو یعنی یہ توہمات والی بات ہے کہ کپڑے جلانے والی بات بھی صدقہ نہ کریں۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، ایسے بچے بھی پھرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جن بچوں کو صحیح طرح کپڑے دستیاب نہیں ہیں، تو آپ جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے کپڑے ان کو پورے نہیں آتے تو وہ صدقہ کر دیں، یہ سب سے افضل ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذہن میں کہ اگر ہم نے کسی کو کپڑے دے دیے کہیں اس کے اوپر جادو نہ کروا دیا جائے، تو اس حوالے سے کیا؟ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر نا توہم پرستی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اس کو جادو لے لیتے ہیں، اس کو کسی کی دکان نہیں چلتی 4 دن کہتے ہیں مجھ پہ جادو ہو گیا ہے، کوئی بیمار ہو جائے 4 دن تو وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، دوائیاں 3-4 جگہوں سے کھا لے تو کہتا ہے مجھ پہ جادو چل گیا ہے۔ جادو کوئی اتنی آسان کام نہیں ہے، کچھ ایسا کہ ہمارے عاملین بھی اس کو بہت زیادہ اگلے بندے کو ڈرا دیتے ہیں، وہ اصل میں ان کا تو کام ہے نا، انہوں نے تو پیسے کمانے ہیں، تو جب مریض جائے گا اگر ڈاکٹر مریض کو کہے جی آپ تو تندرست ہے تو پھر دوائی تو نہیں لے گا نا وہ، تو جب وہ ڈرائیں گے پہلے بھی آپ بیمار ہیں، پہلے وہ اس کے پاؤں زمین نکالیں گے نیچے سے، تو پھر ہی کوئی 10,000 20,000 وہ صدقہ کو دے گا نا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو جادو کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں عبد المنان بھائی آپ غور کریں، کیا جادو سیکھنا اتنا آسان ہے کہ ہر بندے جادو کرتا پھرے؟ جادو سیکھنا بھی بڑا مشکل ہے، جادو کرنا بھی ایک مشکل کام ہے، یہ نہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ سیکھ لیا جاتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ مثلا ہمارا جو علاقہ ہے آپ پورے علاقے کے اندر پھر لیں آپ کو شاید کوئی جادوگر نہ ملے، ٹھیک ہے، جو حقیقی جادو کرنے والا ہوں گے پورے لاہور کے اندر کوئی 1-2 شاید آپ کو مل جائے، زیادہ تر یہ توہمات ہیں، زیادہ تر یہ جو ہمارے عامل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو میں تو خیر ان کو بھی جادوگر ہی کہتا ہوں، عام لوگوں کو بھی، ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہوں یہ جادوگر بیٹھے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق علاج کرتے ہیں اور رقیہ شریعہ جو ہے وہ اس کے مطابق ان کو وہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ علاج کروانا چاہیے ایسا کوئی مسئلہ ہو تو، لیکن ایسے خواہ ڈرتے رہنا کہ جی میری دکان نہیں چل رہی جادو ہی ہوا ہے۔ میں آپ کو مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک دوست تھے فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، میرے پاس آ کے کہنے لگے جی مجھے نا بڑا سخت جادو ہوا ہے۔ میں نے کیا ہوا جی؟ وہ جی میری تو دکان ہی نہیں چلتی، تو میں نے کہا بھی میں آپ کی دکان آ کے دیکھوں گا تو وہاں پر پتہ چلے گا بھی جادو ہوا ہے کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں چلا گیا، وہ کپڑے کی ان کی دکان تھی آدم مارکیٹ کے اندر، تو میں گیا تو اللہ شاہد ہے جب میں گیا تو پوری مارکیٹ سنسان پڑی ہوئی تھی، دکاندار صرف بیٹھے ہوئے تھے، کوئی گاہک نہیں تھا، اور میں نے جب ان کی دکان پہ جا کے دیکھا تو ان کے کپڑے بھی وہ تھے جو دلہنوں کو پہنائے جاتے ہیں، شادیوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان دنوں سیزن آؤٹ ہو چکا تھا کپڑوں کا نا، وہ جو کپڑے تھے تو آؤٹ سیزن تھے، اب سیزن آؤٹ ہے، پھر کچھ تھوڑا سا پاکستان کے اندر کرائسز آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا تو وہ مہنگے کپڑے کیسے خریدیں گے، ٹھیک ہے، کچھ اس وجہ سے بھی حالات ٹائٹ ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پوری مارکیٹ میں نے دیکھا خالی پڑی ہوئی ہے، گاہک نہیں ہے، صرف دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، 2 دکاندار کہیں بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، ادھر ہنس رہے ہیں۔ تو اب میں نے سارا جائزہ لینے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی دکان پہ تو چلو جادو ہوا ہے، لیکن آپ کی یہ جو پوری مارکیٹ خالی پڑی ہے، اب آپ بتائیں ان کی دکانوں پہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہم جادو کو خواہ مخواہ اس کے اندر لے آتے ہیں، حالانکہ جادو ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک توہم ہے جی، کوئی بچوں کے کپڑے لے لے گا اور جادو کروا دے گا، ایسے کر دے گا، تو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بالفرض آپ صدقہ کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے، اب اللہ تعالیٰ تو ہماری نیت جان رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اگر وہ غلط استعمال کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، تو اللہ نے تو ہمیں قرآن مجید دیا ہے، جادو کا توڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں 5 نمازیں، ان کے بعد کے اذکار، صبح و شام کے اذکار،
سونے جاگنے کے اذکار اور گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت، یہ 5 کام جو شخص کر لے گا نا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ اس پہ نہ اس کے بچوں پہ کوئی جادو اثر ہی نہیں کرے گا، انشاءاللہ اس کو کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قاری عدنان عاصم صاحب کو سے گزارش کریں گے خوبصورت آواز میں ایک ہمیں نعت سنا دیں، کوئی نعتیہ اشعار سنا دیں کوئی، پھر انشاءاللہ آگے خوابوں کی تعبیر کے متعلق ہم وہ بات کریں گے۔ دل جان دے محمد سونائے، دل جان دے محمد سونائے، انج رکھے رب نے نا چن کے پیغام دبرا بنا سن کے، انج رکھے رب نے نا سن کے پیغام دبرا بنا سن کے، او دے بلا کوئی آنا جدا محمد سونائے، دل جان دے محمد سونائے، کی بحث کر دل شان دے ان سے عرب آسمان دے، کی بحث کر دل شان دے، کی بحث کر دل شان دے ان سے عرب آسمان دے، جڑا فل قدم دے اپرونا محمد سونائے، دل جان دے محمد سونائے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اب ہم خوابوں کی تعبیر کے متعلق سب کچھ خواب ہیں جو ہمیں واٹس ایپ پہ لوگوں نے شیئر کیے ہیں جی، اگر آپ بھی کسی قسم کے کوئی سوال، آپ کا کوئی خواب ہو اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہم پہلا سب سے جو سوال ہے وہ کسی نے خواب بھیجا جی، عطیہ صاحبہ ہیں لاہور سے، وہ پوچھتی ہیں میرے شوہر کا کنسٹرکشن کا کام ہے، انہوں نے کسی کے ساتھ مشترکہ پارٹنرشپ کے ساتھ کوئی گھر کا تعمیر کر کے بزنس کے طور پر کاروباری پروجیکٹ شروع کرنے کا ارادہ کیا، اس کے لیے انہوں نے استخارہ کیا۔ خواب میں میرے شوہر نے دیکھا کہ وہ اپنی کسی آنے والی شادی کی تقریب میں اپنے عزیز کے ہمراہ ٹیلر شاپ پر درزی کو اپنی اور اپنے عزیز کا لباس کا ناپ بتا رہے ہیں، مگر ناپ لکھتے ہوئے کچھ میجرمنٹ مس کر دی، جس کے لیے درزی اس کی یاد دہانی کے لیے کہتا ہے۔ یہ کیسا خواب ہے تو اس کے متعلق؟ جی محترم عبد المنان بھائی، پہلے تو ہم خواب کے متعلق بات کر لیں کہ خواب ہوتا کیا ہے، جی پھر آتے ہیں ہم اس کی تعبیر کے متعلق۔ تو چونکہ ہمارا خوابوں کے متعلق پہلا پروگرام ہے تو خواب کی بھی حقیقت تھوڑی سی جو ہے نا ہم اپنے ناظرین کو بتائے دیتے ہیں۔ خواب جو ہوتے ہیں ان کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو آتے ہیں، جب انسان سویا ہوتا ہے تو سونے کی حالت میں عالم رؤیا میں اس کو کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دوسرا جو ہوتے ہیں یہ ذاتی خیالات ہوتے ہیں۔ جی ذاتی خیالات جو ہوتے ہیں اس کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں شیطانی خیالات یا شیطانی خواب، اور ایک ہوتے ہیں ذاتی خیالات۔ جب ہم سوتے ہیں تو سوتے ہی اگر کوئی خواب آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں سونے سے پہلے وہی چیز ہمارے پردہ اسکرین پہ وہ دماغ پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ خیال ہوگا، خواب نہیں ہوگا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کچی سی نیند سویا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کچھ کام ہو رہے ہوتے ہیں، مثلا قریب کی مسجد میں اسپیکر چلتا ہے اور وہاں پر کوئی اعلان ہو رہا ہوتا ہے، یا گھر کے اندر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کو آوازیں جا رہی ہوتی ہیں، یہ سویا ہوا ہے لیکن اس کو آوازیں آ رہی ہیں۔
ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس اوقات کے اس کے قریب بیٹھ کر دو لوگ کوئی اپنا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آواز آ رہی ہوتی ہے، تو یہ جو آواز اس کو آ رہی ہوتی ہے نا، یہ اس کا وہ خیال خواب بن کے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ خواب نہیں ہوتا، یہ خیال ہے، اس کی تعبیر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب انسان بیدار ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہ باتیں، وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ باتیں کر رہے تھے اور میرے خواب چل رہا تھا۔ جو شیطانی خیالات ہیں یہ خواب ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ شیطان ڈرانے کے لیے انسان کو، مومن کو پریشان کرنے کے لیے، فکر میں مبتلا کرنے کے لیے یہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر ہیں، سنن نسائی کے اندر بہت ساری حدیث ہیں، بہت سارے صحابہ کے واقعات موجود ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ شیطان جو ہوتا ہے نا، شیطان وہ گمراہ کرنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے وہ بھی یہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات اور آگے بڑھنے سے پہلے عرض کر دیتا ہوں، بڑی یہ شیطان کی بات آئی ہے، تو جب ایسا کوئی برا خواب آئے یا شیطانی خواب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کچھ باتیں بھی بتائی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جب آنکھ کھلے ڈر رہا ہو انسان تو اپنے بائیں طرف بائیں کندھے پر، جس طرح ہم نماز میں خیال آتے ہیں تو تکار دیتے ہیں، ایسے تکار دے 3 بار۔ ایسے ہی اگر وہ اٹھ کے وضو کر سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وضو کرے اور نماز پڑھے، یا اگر اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسی وہ نیند کے اندر ہے تو یا کیفیت ایسی ہے تو پھر کیا کرے، وہ اپنی کروٹ بدل لے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ خواب کسی کو بتائے نہ، اس کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لے، شیطان سے بھی پناہ مانگے اور ایسے خواب کے پورا ہونے سے بھی پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ خواب وہاں پر ہی رک جاتا ہے، اس کے برے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر تعبیر کروانی بھی ہو تو کسی ماہر معبر سے تعبیر کروانی چاہیے۔ یہ خوابوں کی تعبیر کا علم ایک علم ہے، یہ ہر شخص کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی علماء کے پاس ہوتا ہے کہ علماء بڑا عالم ہم دیکھیں جی وہ بہت بڑا عالم ہے تو خوابوں کی تعبیر بھی جانتا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ ایک علم ہے، باقاعدہ ایک فن ہے، اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، اور بہت کم لوگ ہیں کہ جو خوابوں کی تعبیر کے متعلق جانتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات اس سلسلے میں، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے گھر میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تعبیر الرؤیا جی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بڑی مشہور ہے، حالانکہ وہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی طرف منسوب ہے، ان کی اپنی کتاب نہیں۔ تو یہ جتنی بھی کتابیں مارکیٹ کے اندر ملتی ہیں زیادہ تر وہ 2 نمبر کتابیں ہیں، یعنی ان کا وہ حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور لوگ ان کو پڑھ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لو جی میری خواب کی تو یہی تعبیر ہے، اب اس کی وجہ سے پریشانی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر تو اچھی تعبیر آ گئی تو پھر تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ایسی تعبیر آ گئی جو نہ پسند ہو تو پھر وہ پریشان رہتے ہیں، ذہن کے اندر ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے، اس ٹینشن سے پھر وہ ساری چیزیں اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، بیماری آ جاتی ہے، ایک اور اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کتابوں پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے۔ ہاں، کچھ علماء نے کتابیں لکھی ہیں اب وہ، لیکن ان کتب کے اندر میں نے دیکھا کہ تعبیر نہیں ہے، وہ زیادہ تر خواب کے متعلق کی زیادہ باتیں ہیں کہ خواب کس کو کہتے ہیں، خواب کی حقیقت کیا ہے، زیادہ تر یہ ہے، تو وہ اس تعبیر پر مشتمل نہیں ہے۔ آپ خواب کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، دارالسلام کی ایک کتاب ہے، مجھے اب اس کا نام صحیح طرح ضبط نہیں ہے، اور مصنف کا بھی اس طرح اور بھی مکتبہ والوں نے چھاپی ہیں، تو لیکن ان کے اندر کیا ہے، خوابوں کی تعبیریں موجود نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جو خوابوں کی تعبیروں پہ مشتمل کتب ہے نا، یہ زیادہ تر 2 نمبر ہیں۔ اب آتے ہیں ہم خواب جو ہوتا ہے، جو پہلی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں۔ خواب جو ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، الا المبشرات، مبشرات باقی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب، سچے خواب، نیک خواب۔ یہ جو اچھا خواب ہوتا ہے، سچا خواب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، نبوت کا 46واں حصہ۔ کیا مطلب ہے نبوت کا 46واں حصہ؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبوت کا 46واں حصہ اس کو مل گیا جس کو سچے خواب آتے ہیں، نہیں، مطلب یہ کہ اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں، یہ نیک آدمی ہے، اس کے اندر وہ خوبیاں موجود ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر ہوتی تھی۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ملے ہیں مجھے جو بظاہر بے عمل قسم کے لوگ ہیں، لیکن وہ ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ دوسرے دن تیسرے دن بعد وہ بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مجھے ایک حدیث ملی ہے جو میں نے پڑھی، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو خواب ہیں نا مسلمانوں کے، ان کے سچا ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو مسلمان ہوگا نا اس کا خواب قیامت کے قریب جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو حدیث ہے نا وہ پیشین گوئی قیامت کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت ہے۔ تو جو آج کل میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ علامت
قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اب ابتدا میں خواب آپ کو آتے تھے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ آپ کی نبوت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ سچے خوابوں سے۔ پہلے سچے خواب آتے تھے، جو خواب آپ دیکھتے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا، اور انبیاء کے خواب کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہی ہوتے ہیں، جس طرح ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، وہ خواب ہی میں دیکھا تھا نا انہوں نے، تو انہوں نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کیا لفظ بولا ہے یہاں پر، یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جی آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ بھی جانتے تھے یہ خواب وحی ہے، تو اس لیے انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، ایمان والوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور جتنا انسان متقی پرہیزگار ہوگا اس کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے، اس میں پیشین گوئیاں ہو سکتی ہیں، اس میں بشارتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف آج لوگ چلے گئے، وہ یہ ہے کہ یہ خواب جو ہیں کسی شرعی بات کی دلیل نہیں بن سکتے۔ صحیح، جس طرح آج کل ہمارے یہاں چلتا ہے نا جی وہ فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا ہے ایسے ہوا ہے، پھر اس خواب پر شریعت کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے جی یہ کام انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، نہیں، شریعت کی بنیاد اس پہ نہیں رکھی جا سکتی۔ جس شخص نے خواب دیکھا اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا ٹھیک ہے، لیکن وہ میرے لیے تو نہیں ہو سکتا، آپ کے لیے تو نہیں ہو سکتا، وہ تو اس کے لیے جس نے خواب دیکھا ہے۔ اب اس کو ہم شریعت بنا لیں، ہم اس کو اب شروع کر دیں، وہ اس کو بطور جس نیک عمل کے ہم لے لیں کہ لو جی یہ خواب کے اندر دیکھا ہے، یہ ہم شریعت نہیں بنا سکتے اس کو، شریعت اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نام ہے۔ تو خواب کی تعبیر ہمیشہ کسی مستند عالم دین سے اور معبر سے کروانی چاہیے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس خواب کی طرف جس کی طرف آپ نے پوچھا ہے، جو ہماری بہن نے پوچھا ہے کہ ان کے خاوند نے وہ کنسٹرکشن کمپنی کے اندر جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کسی کے ساتھ مشترکہ کام شروع کیا ہے اور پھر اس دوران استخارہ کیا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ میں باقی لوگ ان کو بھی کہوں گا کہ اچھا کیا انہوں نے استخارہ کیا ہے، باقی لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے جب بھی کوئی کام کریں تو استخارہ ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو استخارے کی دعا اس طرح یاد کرواتے تھے جس طرح قرآن مجید کی سورت یاد کرواتے ہیں، لیکن استخارے کے متعلق ہمارے یہاں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ غلط فہمیاں کیا ہیں کہ جی رات کو آپ نے سونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر دعا استخارہ پڑھنی ہے، پھر کسی سے بات نہیں کرنی، پھر بس سو جانا ہے، پھر خواب میں آ جائے گا، یہ سب باتیں حقیقت کے خلاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، آپ دن میں، رات میں، صبح شام جب آپ کا دل چاہے 2 رکعت نماز پڑھیں استخارے کی، اور اس کے بعد وہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ یہ دعا ہے، دعا استخارہ یاد کر لیں، اور یہ دعا بار بار یہ آپ پروگرام دوبارہ ریوائز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں، یہ دعا پڑھیں۔ اس کے اندر آتا ہے ان ھذا الامر، اگر تو عربی زبان جانتے ہیں تو ھذا الامر کی جگہ پر آپ وہ کام بول دیں، نہیں تو نیت کر لیں، ارادے اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، سوچ کے انہا ھذا الامر ہی کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کام سے کیا مراد ہے جو آپ کے دل کے اندر ہوگا، تو آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سونا ضروری نہیں، اس کے بعد خواب آنا ضروری نہیں۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، جس طرح ہم دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں۔ اگر وہ کام ہمارے حق میں ہے بہتر، اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا، اور اگر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بند کر دے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دے گا، رکاوٹیں آتی ہیں، ہاں جی رکاوٹیں آ جائیں گی کوئی، اور ہمیں اس کام کے نہ کرنے میں سکون مل جائے گا۔ تو اگر کرنے میں سکون مل جائے، رکاوٹیں نہ آ رہی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کام ہو رہا ہے۔ اچھا اگر اللہ تعالیٰ خواب دکھانا چاہیں تو وہ تو دکھا سکتے ہیں، جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ خواب آیا، تو اب یہ جو خواب آیا ہے اس کے اندر جو بات تعبیر جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمپنی کے اندر اشتراک یا کمپنی بنا رہے ہیں یا وہ مشترکہ کام کر رہے ہیں، اس کے اندر ایک وہ خرابی یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس میں نا لکھ پڑھ نہیں رہے، وہ چیزیں جو باقاعدہ اسٹام ہونا چاہیے، باقاعدہ اس کے تحریری طور پر جو ہے نا کرنا چاہیے، تو وہ تحریر کے حوالے سے نا سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا اپنے چیزیں جو ہیں حساب کتاب میں وہ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو اس خواب میں ان کو اشارہ یہ دیا گیا ہے کہ آپ مشترکہ کام کریں، اللہ تعالیٰ اس میں یہ جو شادی کا منظر انہوں نے بیان کیا نا، شادی کا مطلب خوشی ہوتا ہے نا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرمائیں گے، تو کام میں برکت ہوگی، مشترکہ کام کریں، لیکن
ایک تو اس کام کے بارے میں یاد رکھیں کہ پوری وہ تحریر لکھیں، اسٹام لکھیں، اپنا اپنا حصہ مقرر کریں، جو بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تحریر لکھیں، اور اس کے بعد اپنا اپنا حساب کتاب جو ہے وہ پورا برابر کرتے رہیں تاکہ نقصان سے بچے رہیں۔ تو یہ ان کے خواب کی تعبیر ہے کہ کام میں برکت ہوگی انشاءاللہ، لیکن لکھت پڑھت اور حساب کتاب جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ آپ نے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت بھی عطا فرمائے۔ جی تو گر صاحب ایک یہ اور خواب ہے، یہ بھی لاہور سے ہے جی۔ کہتے ہیں کہ خواب میں اکثر اوقات امتحان گاہ میں خود کو دیکھنا اور کبھی جوتے گم ہو جانا، کبھی دیوار بلند ہو جانا، واپسی کا رستہ بند ہو جانا، یا حساب کا پرچہ ہونا اور سب کچھ بھول جانا، پیپر یاد نہ آنا۔ تو یہ کوئی خواب ہے ان کو اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں آتے ہیں، تو اس کے متعلق کیا ہے؟ محترم عبدالمنان بھائی، پہلی بات تو یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے خواب نہ کسی یعنی عورت کیفی جی جی خاتون کا جی، ہاں خاتون کا لگ رہا ہے۔ جی جی تو اس کے اندر یہ جو ہے نا اپنے آپ کو امتحان گاہ میں دیکھنا، ٹھیک ہے، اور پھر جوتا گم ہو جانا، اور کبھی جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ راستہ بند ہو جاتا ہے، جی یا کبھی وہ پیپر میں ہے اور پیپر بھی حساب کا ہے، جی ٹھیک ہے، اور پھر وہ یاد بھی کچھ نہیں رہتا۔ تو یہ خواب ان کی زندگی کی جو بھول بھلیاں ہیں یا ٹینشنیں ہیں یا پریشانیاں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ خواب جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسے مسائل ہیں کہ وہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے، نہ کسی کو وہ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اندر ہی اندر پریشان ہیں، کوڑ رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ ان کی زندگی کے اندر پریشانیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اب میں اس کے اندر مزید وضاحت میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی زیادہ وضاحت اس طرح پروگرام میں نہیں کر چاہیے، تو بس یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ان کی زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں نا کوئی، وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے لیے نا ان کو بچنے کے لیے ہم تھوڑا سا حل دے دیتے ہیں، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں ایسے خواب جو ہوتے ہیں نا جس کے اندر کوئی پریشانی کا ذکر ہوتا ہے میں اس کی تعبیر پوری نہیں بتاتا، تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں اور پھر میں اس کا حل بتاتا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حل اس کا دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ صدقہ کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ٹھیک ہے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ پریشانیاں یا جس بھی وہ کرم میں تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کی ازدواجی زندگی کے اندر مشکلات ہو سکتی ہے، یہ جو جوتے گم ہونے والی بات ہوتی ہے نا، یہ ازدواجی زندگی کے اندر مشکلات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اس میں پریشانیاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کیا کریں کہ وہ ایک تو صدقہ کریں، دوسرا وہ استغفار کثرت سے کیا کریں، اور اس کے لیے میں ایک آپ کو دعا بھی بتا دیتا ہوں ہمارے اس پروگرام کے توسط سے اپنی اس بہن کو، کہ وہ دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ بار بار بھی آپ سن سکتے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ سورۃ المؤمنون کی آخری آیت ہے، ٹھیک ہے، وقل رب اغفر شروع ہو رہی ہے، وقل اتار دینا ہے، 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کی آخری آیت، تو وقل اتار کے باقی جو ہے نا ربی سے شروع کرنا پڑنا، روزانہ صبح بھی 100 بار، شام کو بھی 100 بار کم از کم، یہ ڈیلی معمول بنائے روزانہ اپنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسئلے حل فرما دے گا، اور یہ جو خواب آتے ہیں نا جیسے جیسے مسئلے حل ہوتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے نا ویسے ویسے انشاءاللہ یہ خواب بھی رک جائیں گے انشاءاللہ۔ جی تو ناظرین آج کا پروگرام ہم یہیں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں، پھر اگلے پروگرام میں چند نئے سوالات کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمیں اجازت دیجیے ایک بار پھر آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔